بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی یہ ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ اس کے سامنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا نام آ جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، چونکہ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے بھی احسانات نہیں ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم کوئی اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہو رہا تھا، آپ کی دکان میں کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور مال و دولت میں کمی آ رہی تھی، یا دنیا کے اور دوسرے مال و اسباب میں قلت آ رہی تھی، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے۔ تو کیا آج ہم 5 منٹ کا وقت نکال کر درود شریف کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں بھیج سکتے؟ جبکہ درود شریف ایسی افضل عبادت ہے کہ ذکر اس کے اندر موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف اس میں ہے، دعا کی فضیلت اس میں ہے، بے شمار فضائل درود شریف میں جمع ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر تحریر میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص لکھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے ملائکہ کی دعائے رحمت اپنے لیے کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لے کر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پہنچایا جائے۔ آج جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آپ کے تقدس کو پامال کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں اگر ہم درود شریف کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی نصیب کی بات ہوگی۔ اس لیے جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں آج اور ابھی پختہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم روزانہ کم سے کم 100 دفعہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کیوں نہ پڑھیں جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ امت کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائے، تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرے؟ آخر میں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور موبائل میں جتنے نمبر یا گروپ ہیں ان سب کو سینڈ کرو۔
دیکھیے بھیجنے میں نہ وقت لگے گا نہ پیسے لگیں گے، لیکن آپ کے بھیجنے سے ایک نے بھی اس پر عمل کیا اور درود پاک پڑھنے کا پابند بن گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔